بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات محترم، گزشتہ نشست میں حضرات محترم ہم نے بات کی تھی امت مسلمہ کی شکست کے اسباب پہ، جس میں دولت کی فراوانی تھی، مغربی الغار کی، مغربی تہذیب کی الغار تھی، عرب قومیت تھی، اشتراکیت تھی، پھر اس بنیاد پہ ظلم تھا، فرعونیت تھی، اصحاب رسول کے تقدس کو نظر انداز کرنا تھا، اور پھر جہاد کو چھوڑ دینا تھا یہودیوں پہ اور یہودیوں کے بھائیوں پہ اعتماد کرنا۔ صرف میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ قضیہ فلسطین کو سامنے رکھ کر میں پوری امت مسلمہ کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ صرف قضیہ فلسطین مقصود نہیں ہے، بلکہ پوری امت مسلمہ کے حوالے سے بات کرنی مطلوب ہے۔ المیہ فلسطین سے جو نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، جو اسباق ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ سب سے پہلی بات جو کھل کے بکھر کے نکھر کے سامنے آتی وہ یہ ہے ناکام نظام حکومت۔ جب سے امت مسلمہ نے خلافت راشدہ کو چھوڑ دیا، اور تمام صحابہ کی خلافت راشدہ تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی اور اس کی خلافت راشدہ نہ ہو۔ اسی طرح پھر تابعین کی خلافت راشدہ تھی، ایک الگ موضوع اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ بات کریں گے۔ جب ہم نے نظام خلافت راشدہ کو چھوڑ دیا، جو نظام نبوت کو چھوڑ دیا اور دیگر نظاموں کو لے لیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ناکام اور نامراد ہو گئے۔ نظام حکومت، ناکام نظام حکومت پہلی وجہ بہت ایک۔ دوسری وجہ ناکام حکمران۔ صرف نظام حکومت ہی ناکام نہیں، بلکہ ہمارے حکمران بھی ناکام ٹھہرے۔ جو کوئی مناسب سے حکمران آیا وہ نظام حکومت کے سامنے سرنڈر ہو گیا، وہ کچھ کر نہیں سکا، اور اکثریت تو ویسے ہی بدکاروں کی، گناہگاروں کی اور عجیب قسم کے لوگوں کی۔ آپ اس سے بڑھ کر ناکام حکمرانوں کو کیا دیکھتے ہیں کہ جن کی ماتحتی میں برین یہاں رہتا ہی نہیں، وہ ڈرین ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے صرف ایک سال کی رپورٹ ہے پاکستان کی، 6 سے 7 لاکھ یا اس سے زائد افراد صرف ایک سال کے اندر پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں، اور جس میں بہت بڑی تعداد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماہرین کی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ طرز حکومت کی ناکامی بھی ہے، یہ حکمرانوں کی ناکامی بھی ہے۔ اور تیسری بات، خود غرض اور مفاد پرست حکمران، ان کو ہمیشہ اپنا مفاد عزیز رہا اور عوام کا مفاد انہیں عزیز نہیں رہا۔ یہ آتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ جاتے تھے تو پورے آدھے ملک کی دولت پر ہاتھ صاف کر کے جاتے تھے، اور پھر بھی ان کے ہاتھ صاف، سٹیمپ جو مل جاتی ہے ان کو کہ یہ بالکل معصوم ہے۔ خود غرض اور مفاد پرست حکمران، اور یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری امت مسلمہ اسی کے اندر ہے۔ جب بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں صرف پاکستان، ہر طرف یہی نظام حکومت ہو، ناکام حکمرانی، خود غرض اور مفاد پرست حکمران۔ اور چوتھی بات، پٹری سے اترا ہوا معاشرہ، عوام ہو کہ حکمران ہو، یہ پٹری سے اترے ہوئے لوگ ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں کہ ہم پٹری سے اترے ہوئے ہیں۔ یہ جہل مرکب ہے۔ ایک جاہل وہ ہوتا ہے جس کو اپنی جہالت کا پتہ ہوتا ہے کہ میں جاہل ہوں، یہ وہ جاہل ہیں جن کو اپنی جہالت کا بھی پتہ نہیں، یہ اپنی جہالت سے بھی جاہل ہے۔ اور پانچویں بات، قیادت یہاں کی عین جنگ کے موقع پر، عین جہاد کے موقع پر، عین فیصلے کے موقع پر سرنڈر ہو جاتی ہے، ہائی جیک ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے خون کو بیچ ڈالتی ہے۔ فلسطین سے پاکستان تک یہی سب کچھ ہے۔ دیکھ لیں کارگل میں ہمارے کیسے فوجی شہید ہوئے، ہم کہاں پہنچے ہوتے، پھر واپسی ہوئی تو پھر کیا ہوا ہمارے ساتھ۔ اسی طرح فلسطین پہ دیکھ لیں، ہر طرح یہی دیکھ لیں، یہی ہے، عین فیصلے کے موقع پر، کھڑے ہونے کے موقع پر یہ سرنڈر ہو جاتے ہیں، ان کی قیادتیں ہائی جیک ہو جاتی ہیں، بلکہ عوام تک آج کے میڈیا کے اثر و رسوخ اور اس کے نفوذ کی وجہ سے عوام تک ہائی جیک ہو جاتے ہیں۔ یہ صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خون کو بیچ دیتے ہیں۔ آج یہ اسباق اور نتائج پہ اتنی ہی بات کافی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو آنے والی باتیں شاید زیادہ اہم ہیں۔ اب میں چند ان بیماریوں کا تذکرہ کروں گا جو عوام سے لے کر علماء تک، دانشوروں تک میں بھی پائی جاتی ہیں۔ میں ہر عالم کی بات نہیں کرتا، کوئی مجھ پر الزام نہ لگا دے، لیکن مشترکہ کچھ میں کمزوریاں سامنے رکھا ہوں۔ بعضوں میں عوام میں زیادہ ہیں، کچھ بھی جو علماء کا شعبہ ہے اس میں پھر دانشور، ہر طبقہ ملوث۔ کچھ ان خطاؤں کے بارے میں آپ کے سامنے ابھی یک کے بعد دیگر بات کروں گا اختصار کے ساتھ۔ عوام ہو کہ علماء ہوں، دانشور ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اس خطا میں مشترک ہیں کہ تغیرات عالم سے یہ بے خبر ہے۔ دنیا میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی میں یہ نہیں کر رہا ہوں سائنس کیا ترقی کر رہی ہے، آج کیا نئی چیز ایجاد ہو رہی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، امت مسلمہ کی بات ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ کے حوالے سے عالم میں کیا تغیرات برپا ہیں،
کس کس خطے میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، کون کون سی سازشیں ہو رہی ہیں، کون کون سا طبقہ ملوث ہے، میرے سمیت کتنے ہیں جن کو یہ پتہ ہے؟ نہیں ہے۔ عوام تو بالکل چھوڑ ہی دینا، عوام کو تو ہر چیز معاف ہے، عوام کی کیا بات ہے، یہ تو سیاسی پنڈتوں کی پجاری ہیں، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عوام کل انعام، یہ جانوروں کی طرح، اللہ معاف فرمائے۔ بات پڑھے لکھوں کی ہو رہی، جو کچھ تھوڑی سی سمجھ رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، انہیں پاکستان کے مسلمانوں کا پتہ نہیں ہے تو دنیا کے کیا پتہ ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ یہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہے، یہ مفت میں فرمایا تھا۔ آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم بلبلا رہا ہوتا ہے، یہ جسد واحد کی طرح مفت میں فرمایا تھا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام نے، یعنی کسی بنیاد پہ فرمایا تھا۔ ارے تمہیں جس طرح اپنے بیوی بچوں کی خیریت مطلوب ہوتی ہے، عافیت مطلوب، چلے جائیں تم اپنے بیوی بچوں کے بارے میں پریشان ہو جاتے ہو، وہ سکول چلے جائیں، وہ ادھر ادھر چلے جائیں، وہ تھوڑے بہت لیٹ ہو جائیں تو تمہیں فکر پڑ جاتی ہے۔ یہی فکر ہر فرد مسلم کو امت مسلمہ کے بارے میں ہونی چاہیے، یہ ہے یہی فکر امت مسلم، ہر فرد کو امت مسلمہ کے ہر فرد کے بارے میں ہونی چاہیے کہ آج میں اگر مشرق میں ہوں تو مغرب میں بیٹھا ہوا میرا مسلمان بھائی خیریت سے ہے، ناگہانی آفات کا شکار تو نہیں، کفار کے ظلم و ستم اور جبر کے نیچے زندگی تو نہیں گزار رہا، اس کے لیے میرے پاس کیا حل ہے کہ میں اس کو سلوشن دے سکوں، جانی مالی مشورہ ایڈوائس کیا کر سکوں۔ تو اتنی سی تو بات سمجھ آنی چاہیے نا کہ جس طرح میں اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں، میں امت مسلمہ کے بارے میں مجھے پریشانی لاحق کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہے تغیرات عالم سے بے خبری، جس میں عوام بھی مبتلا ہیں، علماء بھی مبتلا ہیں، دانشور تو خیر یہ نام نہاد دانشور، آج کل اینکروں کو دانشور کہتے ہیں، بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، اینکروں کو دانشور کہا جا رہا ہے، یہ ڈھوم بانڈ میراثی یہ دانشور بنے ہوئے ہیں، ان کی کیا بات ہے؟ عوام ہے، ان کو اس طرح روزی روٹی کی محتاجی میں ڈال دیا گیا کہ وہ دو نوکریاں کر کے بھی اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتے، اپنے بچوں کو کسی اچھے اسکول میں داخل نہیں کروا سکتے۔ ہمارے وقت تک سرکاری اسکولوں کا معیار یہ تھا کہ سرکاری اسکول کے ٹیسٹ میں جو فیل ہوتا تھا وہ پرائیویٹ اسکول کا رخ کرتا تھا، اور اب یقین کریے اب بھی اتنا پوٹینشل ہے، سرکاری اسکولوں کو صحیح کر دیا جائے، ہمارے اساتذہ کا پوٹینشل بہت ہے۔ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر تو سلیکشن کا معیار ہی کچھ اور ہے، جو زیب نہیں دیتا کہ میں یہاں بیان کروں ممبر رسول پہ۔ عوام کو اپنی پڑی ہوئی ہے، جو جس شعبے میں ہے، اسی شفا ہسپتال چلے جائیں، میرے ایک عزیز اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے، بوڑھے بھی نہیں ہے، جوان ہیں، اچانک جگر کے مرض میں مبتلا ہو گئے۔ کل ان کے چھوٹے بھائی کا فون آیا تو شفا میں ایک دن کا صرف خرچہ 1 لاکھ روپے، یہ خدمت خلق ہو رہی ہے، یہ لاش حوالے نہیں کرتے ہیں جب تک پیسے پورے نہ ہوں، یہ خدمت خلق ہو رہی ہے۔ کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بننا ہے، قوم کی خدمت کرنی، وہ قوم سے مراد اکثریت کا پیٹ ہوتا ہے۔ جو جس شعبے میں ہے وہ اس کے اندر بند ہے، وہ شعبہ اس کے لیے کنواں ہے، بس اسی کے اندر اس نے ٹرانا ہے۔ جو چاہے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، دانشور ہے، کچھ بھی ہے، عالم ہے، بہت بڑا عالم ہوگا، اس کی بڑی فقہی خدمات ہوں گی، وہ بیٹھے گا تو بڑے بڑے مسائل پر کمال کی بات کرے گا، لیکن اس سے پوچھو امت مسلمہ کی خبر ہے وہ نہیں بتا سکے گا۔ یہ المیہ بتا رہا ہوں میں آپ کو خدا کی قسم، عالم کے تغیرات کی خبر علماء میں سے بھی گینے چونے لوگوں کو ہے۔ بڑے بڑے شیوخ الحدیث ہوتے ہیں، شیوخ القرآن ہوتے ہیں، ان کو اپنے فن پر بڑی مہارت حاصل ہوتی ہے، لیکن جب آپ امت مسلمہ پہ آئیں گے وہاں بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں ہے، آپ کی خیریت نیک مطلوب ہے، یہ امت مسلمہ کے بارے میں نہیں ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ پہلی بیماری جو یہ ہے کہ عالم میں جو تغیرات آ رہے ہیں امت مسلمہ کے حوالے سے، وہ عوام سے لے کر علماء تک سب کے اکثریت بے خبر ہے۔ اور دوسری بیماری، اکثریت سطحیت کا شکار ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کے اندر سطحی پنا ہے، سطحیت ہے۔ انہیں حادثات کا اس وقت علم ہوتا ہے جب حادثات نتائج دینے لگتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، لوگوں نے اتاترک کو قوم کا محسن کہا تھا، مسلمان دانشوروں نے، بلکہ بہت سے علماء نے
او ترک، یہ تو جدید تعلیم کا معمار ہے، یہ تو قوم کا محسن ہے. جب نتائج سامنے آنے لگے تو سر پکڑ لیا. یہاں بھی ایسے ہی جی. میں باہر کی مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے آپ سے چاند چھڑانی آسان ہو جاتی ہے. یہاں کی مثالیں دو، اب یہی مثال میں ترکی میں دوں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا. تو اس لیے میں بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ اتاترک کی مثال دے رہا ہوں، ورنہ ترکوں سے بڑے آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، جنہوں نے علی گڑھ میں بھی بیٹھ کر انگریز کی غلامی کے درس دیے تھے. نہیں، لاہور میوزیم میں ہی جا کر دیکھ لیں، اتنی بڑی داڑھی، اتنی بڑی تصویر، نیچے کیا لکھا ہو ذرا پڑھ کے آ جائیں. قوم کو غلامی کا درس دینے والے قوم کو ہیرو بنے ہوئے ہیں. قوم کو پریکٹیکل سائنس سے دور رکھنے والے قوم کے ہیرو بنے ہوئے ہیں. مطالعہ پاکستان میں ان کا نام چلتا ہے. اکثریت ہماری سطحیت کا شکار ہے. جب کسی چیز کے نتائج آنے لگتے ہیں پھر انہیں پتہ چلتا ہے، اس سے پہلے نہیں. ترک کو دیکھ لیں، مصر کو دیکھ لیں. مصر کے جمال عبد الناصر نے یہ تو نہیں کہا تھا میں کافر ہوں، اسلام ہی کا دعویٰ تھا، لیکن بات ہو چکی جمالزم پہ. وہ کیوں کھڑا رہا؟ عوام اگر اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی تو وہ کیسے کھڑا رہتا؟ عراق کو دیکھ لیں، لوگوں نے صدام کو خالد بن ولید سے تشبیہات دی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور صدام باز پارٹی کا سربراہ تھا جو خدا کا جنازہ نکال کے بنائی گئی تھی. لیبی کے قذافی کو ایسا محسن بنا کے یہ لوگ پیش کرتے ہیں، الامان والحفیظ. اس کے دینی نظریات اتنے خطرناک تھے کہ استغفر اللہ. یاسر عرفات کو کس طرح یہاں پاکستان کے لوگ، ہمارا بچپنا تھا، بھٹو کے دور میں آتا تھا سفید لال سی رومال لے کے، ایک ادھ دفعہ آیا. یہ قذافی اسٹیڈیم قذافی کے نام پہ. یاسر عرفات کو دیکھ لیں، اسرائیل کو تسلیم کر لیا، جہاد چھوڑ دیا. چلیں پھر پاکستان کی طرف آ جاتے ہیں، تھوڑا سا رخ ادھر کا بھی کر لیتے ہیں. آپ نے ایسا ملک لیا کیوں جس کے دو حصے تھے، جس میں آپ زمینی آپ کا لنک ہی نہیں ہے؟ ایسی احمقانہ تقسیم آپ نے قبول کی تو کیوں کی؟ دنیا میں اس سے بھی بڑی احمقانہ کوئی اپروچ ہے؟ نہ آپ کے پاس فضائی راستہ، نہ آپ کے پاس زمینی راستہ، نہ آپ کا کلچر، نہ آپ کی زبان، کچھ بھی نہیں. اسلام کا نعرہ تو ویسے دل بہلانے کے لیے تھا، ووٹ لینے کے لیے تھا، حمایت کے لیے تھا، نافذ کرنے کے لیے تو نہیں تھا. نافذ کرنا ہوتا تو 14 اگست کی رات ہی نافذ ہو چکا ہوتا. وہ تو ہندوانہ قانون نافذ ہوا تھا 1935 ایکٹ. کیسی عجیب قوم ہے. کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لوگوں نے اپنی عزتیں لٹا دی، ماں بہنوں نے عفتیں لٹا دی، در بدر ہوئے، بچے یتیم ہوئے، بیویاں بیوہ ہوئیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے ہجرت کی، در بدر ہوئے. یہاں پہنچے تو کیا ملا؟ کسی نے یقین تو دلایا تھا نا. اس یقین کے پیچھے عوام تو چلی تھی نا. عوام کسی کی کرسی کے پیچھے تو نہیں چلی تھی کہ فلاں کو یہ عہدہ ملے، فلاں کو یہ عہدہ ملے، اس لیے میں یہ قربانی دے رہا ہوں یا میں قربانی دے رہی ہوں. اس سے آگے بات کروں گا تو میرے پر جلیں گے. آپ کو میں نے سوچنے کا راستہ دے دیے، جا کے سوچئے گا ضرور. یہ ظلم، یہ دھوکہ، خدا کی قسم اس صدی کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا. فلسطین تو بیٹھے ہوئے تھے، باہر سے آ کے ان پر ظلم ہو گیا. لیکن یہاں اسلام کے نام پہ مملکت لی گئی، اسلام کے نام پہ. اور مملکت بھی ایسے لے گئی جو دو حصوں میں پہلے ہی بٹی ہوئی تھی، الگ ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی. بس آپ کا ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگانے کی دیر تھی. آپ نے لگا دیا، بن گیا. آپ اپنے ازلی دشمن سے میں آئی کمن سر کر کے جاتے تھے بنگلہ دیش. اسکول میں پڑھتے نا میں آئی کمن سر. یونیورسٹیوں میں چلے جائیں میں آئی کمن سر نہیں، لیکن میں نے یونیورسٹیوں میں بھی یہی اپنا رواج رکھا ہوا تھا. میں نے کہا کوئی جائے گا کوئی آئے گا بچہ،
اجازت لے کے جائے گا، اجازت لے کے اندر داخل ہوگا، وگرنہ آج جائیں یونیورسٹیوں میں کیا ماحول ہے. سر کہتا مجھے ڈسٹرب نہ کرو، جو آتا آئے جاتا جائے. لڑکے آتے جاتے ہیں، لڑکیاں آتی جاتی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتا. وہ میں آئی کم ان سر کو انہوں نے صرف 6 7ویں تک سرکاری سکولوں میں محدود کر دیا ہے. میں نے تو یو ایم ٹی جیسے ادارے میں بھی میں نے اس پر رگڑا دے کے عمل کروایا تھا. شیخو پورہ ویسے ہی جرائم کا بادشاہ شہر ہے. اس کا ایک بفرا ہوا بندہ، اس کا بیٹا یہاں پڑھتا تھا، اس نے مستی کرنے کی کوشش کی، میں نے کلاس سے باہر نکال دیا. میں کہا چل باہر، تیری ایسی تیسی. وہ میری شکایت لگانے کے لیے پہنچ گیا. میں جہاں پہنچا اس سے پہلے وہ حضرت تشریف فرما تھا. یہ ہے ہمارا ماحول. تو خیر بات کہاں سے کہاں چل رہی تھی. اکثریت سطحیت کا شکار ہے. وہ فلسطین ہو، وہ شام ہو، وہ عراق ہو، وہ لیبیا ہو، وہ پاکستان ہو کہ وہ بنگلہ دیش ہو. اس سے بڑی سطحی اپروچ، احمقانہ اپروچ کیا ہوگی؟ آپ نے ایک ایسے ملک کو قبول کیا جس میں آپ اپنے ہی بیٹھک میں جانے کے لیے دشمن کو کہتے تھے میں آئی کم ان سر، وہ کہتا تھا یس، تو پھر آپ جاتے تھے، وگرنہ آپ کے پاس کوئی دروازہ بنگلہ دیش جانے کا راستہ نہیں تھا. آج تک اس پہ کسی نے بات کی ہے؟ آپ کے ہاں تو بعض شخصیات پر پی ایچ ڈی منع ہے، کیونکہ پی ایچ ڈی میں تو بال کی کھال اتاری جاتی ہے. آپ نے اتارنی نہیں دینی، آپ نے اس پر نقاب کے نقاب ڈالنے، آپ نے معصوم بنا کے رکھنا ہے. لہٰذا آپ کے ملک کا قانون ہے پی ایچ ڈی نہیں ہو سکتی. عوام اس کو جس طرح مرضی لے جاؤ، بس نعرہ لگا دو، بس نعرہ لگا دو. عوام پیچھے پیچھے ہے، کیونکہ ہر 2-3 دہائیوں کے بعد پرانے جو قائدین ہوتے ہیں وہ ایکسپائر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو جو جن کی ان پہ نظر ہوتی ہے، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، پھر وہ اپنی نرسری میں نئے نئے قائدین تیار کرتے ہیں. تو پھر عوام پرانوں سے مایوس ہو کے نیوں کے پیچھے لگ جاتی ہے. تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، اللہ مجھے بھی زندگی دے، آپ کو بھی زندگی دے. میری بات یہ ذرا سینے کی تختی پر نوٹ کر لیجیے گا، 2 دہائیوں کے بعد آپ جن کے ترانے گاتے ہیں انشاءاللہ ان کو گالیاں دیں گے آپ. پھر انشاءاللہ وہ 2-2.5 دہائیوں کے بعد 2-3 نئے قائدین آ جائیں گے، اور جن کی میری تھوڑی بہت نظر کام کرنی، 3-4 سٹپنیاں کام کر رہی ہیں. 2-3 سٹپنیاں ہیں کہ اگر وہ پرانے ہو جائیں یا اچانک ان کو کچھ ہو جائے تو 2-3 سٹپنیوں کو ذرا سامنے لایا جائے. وہ ہیں ابھی. یہ ہے اکثریت سطحیت کا شکار ہے. دشمنان رسالت، دشمنان ختم نبوت، دشمنان صحابہ فریڈم آف اوپینین کا نقاب اوڑے ہوئے میدان میں ہے. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اور ہم وسیع و ظرفی دکھا رہے ہیں. وسیع و ظرفی اور بغیرتی میں بال برابر فرق ہوتا ہے. تیسری بات، تیسری مہلک بیماری، ہم منافقین کی چھانٹی سے عاجز بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، مداہن بھی ہیں. ہم منافقین کو جانتے ہی نہیں ہیں، جاہل ہیں، تو چھانٹی کیسے کریں؟ اگر جانتے ہیں تو چھانٹی سے ہی غفلت سے شکار ہیں، ہمیں پرواہ ہی نہیں. ہمیں تو 2 + 2 کہے تو ہم آگے سے 4 روٹی کہہ دیتے ہیں. اگر غافل نہیں ہیں، چکنے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ پاؤں وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، عاجز ہیں. اگر ہم عاجز نہیں، چھانٹی کر سکتے ہیں، جانتے بھی ہیں، غفلت کا شکار بھی نہیں، اور منافق کو گردن سے پکڑ کر اپنی صفوں سے باہر کر سکتے نہیں کرتے، کیوں؟ ہمیں اپنے ذاتی مفاد عزیز ہیں، ہم مداہن ہیں. اور یہ مداہنت دین کے طبقوں سے لے کر دنیاوی طبقوں سے لے کر دینی طبقات تک لا محدود ہے. یہ مداہنت سیاسی پارٹیوں میں بھی ہے، یہ مداہنت مذہبی پارٹیوں میں بھی ہے، یہ مداہنت سیاسی مذہبی پارٹیوں میں بھی ہے. کیوں؟ یہ سب لوگ جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے، چاہے وہ لفظ نہ کہے، اسٹریٹجی میں بتا دیتا ہوں، قابل قبول اسلام کو سامنے رکھنا.
قابل قبول اسلام. تو قابل قبول اسلام میں تو کچھ بھی نہیں رہتا. پھر نبی علیہ السلام نے یہ اسٹریٹجی اختیار کی ہوتی قابل قبول اسلام کی تو وہ تو مکے کی قیادت سیادت آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ کو تو باقاعدہ کہا بھی گیا تھا کہ آپ سرداری قبول کر لیں, آپ بادشاہ بن جائیں, آپ سب کچھ کر لیں, قابل قبول اسلام پیش کریں. اللہ کے نبی نے تو یہ پیشکش قبول نہیں کی, مارے کھائیں. صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا, اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا, اور یہ صداقت آج یہاں تک پہنچی. مداہنت یا اس دور کا سب سے بڑا مرض ہے. جانتے بوجھتے دین کے اصولوں سے غداری. اللہ کے نبی کا ختم نبوت کا منکر ہوتا ہے, میں پھر بھی اس کو اختیارات کی کرسی پر بٹھانے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے بڑی بغیرتی اور مداہنت کیا ہوگی؟ آج تو آپ اپنے کسی ذاتی مفاد کے تحت یہ کر رہے ہیں کہ اوپر والوں نے کہا ہے, کل اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے, کل اللہ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ بس یہ زندگی تو عارضی زندگی ہے. پاکستانیوں کی ایوریج ویسی 50 سے 55 سال ہے, امت مسلمہ کی ایوریج 60 سے 70 سال ہے, وہ بھی قمری سال, شمسی نہیں. پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ مداہنت ہر شعبے میں ہے. آنکھ بند کرنا, دین کے اصول کا سودا کرنا, لا الہ الا اللہ, اور آپس میں باہم دست و گریباں کبڈی لگی ہوتی ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, لیکن سب مل کر فرعون کی غلامی کرتے ہیں. بنی اسرائیلی آپس میں لڑتے تھے, لیکن بنی اسرائیلیوں میں ایک چیز میں بڑا اتفاق تھا, وہ اتفاق تھا فرعون کی غلامی پر. ہمارے عوام, ہماری جماعتیں آپس میں لڑتی ہیں, دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف میدان میں اترتی ہیں, اور یہ بیچارے جاہل عوام کو بھی اسی طرح میدان میں اتارتی ہیں. یہ جاہل عوام بیچارے اپنی سیاسی پنڈتوں کے پیچھے اپنے بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں, اپنے روزگار کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مداہنت عروج پر ہے, اور آپس میں باہم دست و گریباں ہیں. اور اگلا مرض, اپنوں کی غلطی نظر انداز کرتے ہیں, غیر غلطی کرے تو ایشو بنا لیتے ہیں. اپنوں کی غلطی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دلائل کی برمار کرتے ہیں. ٹاک شوز کو نہیں دیکھتے, اپنوں کی غلطی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور غیر غلطی کرے اور پھر اشتہار لگاتے ہیں. کتنی شرم کی بات ہے, ایک ہی بندہ ہوتا ہے, ایک جماعت کا سپوک مین بنتا ہے, اور 2 فٹ بڑا منہ کھولتا ہے. 3 مہینے بعد وہ اپنی جماعت بدل لیتا ہے, عدت اس کی پوری ہو چکی ہوتی ہے. عدت پوری ہونے کے بعد وہ دوسری جماعت میں چلا جاتا ہے, وہاں جا کے پھر اس کا سپوک مین بنتا ہے, پھر اتنا بڑا منہ کھولتا ہے اس کی حمایت میں. اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ 3 مہینے پہلے تو کیا کہہ رہا تھا اور آج تو کیا کہہ رہا ہے. کیسی عجیب بات ہے, خدا کی قسم, کتنی عجیب بات ہے. یعنی اتنی بھی شرم نہیں آتی. چلو خدا سے تو شرم نہیں ہے نا, اللہ معاف کر دے گا, یہ تو ہم نے ایک رٹا ہوا جملہ ہے. اس کو پتہ ہے عوام بھی ایسے ہی ہماری طرح, جو عوام میں کپتان ہوتا ہے, کیپٹن ہوتا ہے, چھوٹی موٹا, بھائی کہیں اور بات کو نہ لے جانا. ہاں, جو عوام میں چھوٹی موٹی قیادت جس کے پاس ہوتی ہے وہی اوپر آتا ہے نا, وہ آگے پھر گل کھلاتا ہے. ایک مہینے ایک جماعت میں, دوسری مہینے دوسری جماعت میں, اسی دوسرے مہینے اسی سانس کے اندر وہ اب اس کی حمایت کر رہا ہوتا ہے. کہاں گیا نظریہ؟ آپس میں لڑنا ہے, اپنوں کی غلطی کو ڈیفینڈ کرنا ہے, غیروں کی غلطی کو چھالنا ہے. اور آخری 2 باتیں عرض کر دوں, ایک خامی علماء میں اور ایک خامی عوام میں. فتنوں پر نظر نہیں, لیکن بالکل باریک سے باریک, دقیق سے دقیق مسائل, فروعی مسائل پر بڑی خوب نظر ہوتی ہے.
بحث و مباحثے کا بازار گرم ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، مجادلہ ہوتا ہے، بلکہ مسلمان کو مباہلے کا چیلنج دیتا ہے۔ مباہلہ مسلمان اور کافر کے درمیان ہوتا ہے، مسلمان اور مسلمان کے درمیان مناظرہ تو ہو سکتا ہے کسی بات پہ، گنجائش ہو تو، نہ مجادلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، نہ مباہلہ ہوتا ہے، مباہلہ ہوتا ہی مسلمان اور کافر کے درمیان۔ لیکن ہمارے بہت سے علماء میں کمزوری کیا ہے؟ فتنوں پر نظر نہیں ہے، لیکن باریک سے باریک فروعی مسائل ان پر بڑی خوب نظر ہوتی ہے، خوب مطالعہ ہوتا ہے، دلائل کی برمار ہوتی ہے، اور مناظرہ کا بازار گرم ہوتا ہے۔ وہ کچھ عرصہ پہلے یہ کام ٹھپ ہو گیا تھا، لیکن سوشل میڈیا کی نحوست سے اب یہ دوبارہ سامنے آ رہا ہے سارا کچھ۔ اب میں اپنی کیا بات کروں، بسا اوقات میں دور حدیث کے سال کی بات کر رہا ہوں، یعنی فروعی مسائل پر اس ساری تحقیقات، فتنوں پر کوئی بات نہیں ہوتی، فتنوں پر باتیں ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو خاص علماء کی آپ کو ایک کمزوری بتا رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ اب ایک خاص عوام کی کمزوری بتا رہا ہوں۔ عوام کی کمزوری کیا ہے؟ جو کوئی قائد کسی طاقت کو چیلنج کر دے، کوئی نیا نعرہ دے دے، کوئی نیا بیانیہ دے دے، بس پوری عوام یک لخت اس کی طرف ہو جاتی ہے، نہ اس کے ماضی کو دیکھتی ہے، نہ اس کے قول و کردار کو دیکھتی ہے، نہ اس کے قول و فعل میں تضاد کو دیکھتی ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک نیا نعرہ دیا ہے۔ وجہ وہ 30 سال تک عوام ایک نعرے کے پیچھے چلتے رہے، 30 سال کے بعد انہیں احساس ہوا ہم نے تو غلطی کی تھی، اب ایک نیا نعرہ آ گیا تو اب اس کے پیچھے چل پڑے۔ انشاءاللہ 2 دہائیوں کے بعد آپ واپس ضرور آئیں گے انشاءاللہ، کیوں؟ پالیسیاں سب کی ایک ہے، طریقے مختلف ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے جو جنگ کرے وہ مخلص ہو سکتا ہے؟ جو سودی معاملات کرے وہ مخلص ہو سکتا ہے؟ نہیں جی، اس کی مجبوری ہے، مجبوری ہو تو اتر جائے۔ میں خدا کی قسم کھا کہتا ہوں، صرف 3 حکمران کرسی پہ چڑھ جائیں اتر جائیں، چڑھ جائیں اتر جائیں، چڑھنے کے بعد کہیں ہم سے کام نہیں ہو سکتا کیونکہ سودی معاملات کرنے ہیں۔ خدا کی قسم 3 دن میں انقلاب آ جائے گا۔ لیکن جب آپ نے کرسی چھوڑنی نہیں، وہ چھوڑنی اس وقت ہے جب چھوڑائی جائے۔ عوام کی کمزوری یہ ہے کہ جو نیا بیانیہ دے دے، نیا نعرہ دے دے، اس کے پیچھے روٹی کپڑا مکان، ہلا ہلا پوری عوام پیچھے، پھر اسی روٹی کپڑا مکان کے اوپر نعرہ آ گیا، ادھر ہم ادھر تم۔ اب چلیں، کرپشن کرش کا نعرہ ہے، دیکھتے ہیں یہ بیانیہ کب تک چلتا ہے۔ آپ بھی زندہ ہیں، ہم بھی زندہ ہیں، دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ توفیق عطا فرمائے ہم سب کو پلٹنے کی۔ اصل بات یہ ہے، تغیرات عالم سے بے خبری اس لیے، اکثریت سطحیت کا شکار اس لیے، منافقین کی چھانٹی نہ ہونا اس لیے، قیادت مداہن ہے اس لیے، باہم دست و گریباں ہم ہے اس لیے، سمجھ آئی؟ جن مسائل پہ نہیں لڑنا ان پہ لڑنا ہے اس لیے، فتنوں پر نظر نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لڑنا اور ایک نعرے کے پیچھے سارے چلے جانا۔ کیا ہے؟ تربیت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، تقوی کیا ہے، فتویٰ کیا ہے، پتہ ہی نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو یہی حال ہوگا جب ایک در کو چھوڑ دیا، پھر در در پہ کی غلامی، پھر وہ غلامی بھی ایسی، وہ در در نہیں جس پہ سر نہ جھکے، وہ سر نہیں جو ہر در پہ جھکے۔ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا